الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. یہ محض افسانہ، یہ قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس میں ہیں. اور پھر اگلی بات ذکر کر کے فرما دی ہے. یوسف علیہ السلام نے کل آپ نے سنا اپنے والد محترم کو خواب سنائی تھی. والد محترم نے کہہ دیا بچوں کو نہ بتانا، وہ بھی سمجھیں گے، وہ بھی کوکب ہیں آخر. بہرحال انسان ہے، عاجز ہے، معاملہ ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے. جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں. آج بھائیوں کا مشورہ آ گیا. بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم 12 بھائی ہیں، ان میں سے یوسف والد محترم کو انتہائی محبوب، پیارا اور زبردست چاہنے والا ہے. اس کو والد کی آنکھوں سے ہٹا دیتے ہیں. ہم کمانے والے، طاقت والے، خدمت والے، کمائی ہماری ہے اور والد محترم کی نگاہ یوسف پہ ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہمارا والد کتنی واضح غلطی میں ہے. کمائی والوں کو نہیں دیکھتا ہے، دولت والوں کو. ایک چھوٹا سا 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اس کے اوپر نگاہ جمائی ہوئی ہے. تو کہنے لگے ایسے کرو، والد کی نگاہوں سے ہٹاتے ہیں، اس کو قتل کر دو یا کسی لے جا کر بیابان کنویں میں پھینکو، ختم. والد کے آگے ہم ہی ہوں گے، وہ ہم سے ہی بات کرے گا. ویسے بھی ہم کفالت کرتے ہیں، پیسہ ہم دیتے ہیں، کماتے ہم ہیں، تو والد کی نگاہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی.
یہ بھائیوں نے تدبیر کر ڈالی ہے، آج آپ کے سامنے آتی ہے، پھر اس کا نتیجہ اگلے درسوں میں آئے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد پکی بات ہے، کان ہے فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور اس کے بھائیوں کے حوالے سے آیات بے شمار نشانیاں قدرت کی اللہ للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوال کرے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی باریکیوں میں اترنا پڑتا، اللہ کی قدرت سمجھنی پڑتی ہے۔ اور افسانہ نگار سمجھے تو وہ یہی کہے گا، وہ 2-4 دن پہلے میں نے کہا زلیحاں کرتا رہے گا۔ اللہ فرمایا اگلا مرحلہ دیکھو، اس وقت کو یاد کرو، جس وقت قالو وہ کہتے تھے 11 بھائی، لیوسف البتہ یوسف علیہ السلام و اخوہ اس کا بھائی بنیامین، یوسف سے چھوٹا تھا بنیامین، احب یہ زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا ہمارے والد محترم کے ہاں، منا ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم طاقتور جماعت، ہم پوری جماعت ہیں، کمانے والی جماعت۔ اِنَّا ابانا بے شک ہمارے والد صاحب لفی ضلال مبین کھلی غلطی میں ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں، کمانے والوں سے نظر ہٹا دی، نہ کمانے والے پر نظر جما دی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دنیا والے بھی یہی کرتے رہتے ہیں، ظاہری اسباب میں دولت کے طرف ان کے دھیان زیادہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے والد بڑی غلطی میں، اچھا زلال کا میں نے غلطی معنی کیا ہے، اقتلو قتل کر دو یوسف کو، او یا پھر اطرحو اس کو پھینک دو، اس یوسف کو اردن ایسی زمین میں، کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے والد کا رخ، تمہارے والد کا چہرہ، وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا من بعدہ اس کے بعد، قوماً صالحین نیک قوم بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ اللہ شیطان کے بہکاوے سے سب کو بچائے، یہی شیطان کا بڑا بہکاوا ہے۔ قالا پھر کہا، قائل ایک کہنے والے نے، بھائیوں میں سے کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، نوے لا تقتلوا قتل نہ کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ اور اس کو پھینک دو، فی غیابت الجب کنویں کی گہرائی میں، غیوبت میں، گہری کھائی میں ڈال دو، بس غائب ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، یلتقط اٹھا لے گا ہو اس یوسف کو، بعض السیارہ بعض قافلہ، جو قافلے گزرتے رہتے ہیں ان کو اٹھا لیں گے، ان کنتم اگر ہو تم فاعلین یہ کرنے والے تو یہ کرو، بس یوسف کو ہٹانا نا، قتل کیوں کرتے ہو، ہٹا دو یوسف کو۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا خواب کے حوالے سے بات کریں گے، وہ انشاءاللہ ابھی آئے گی، انشاءاللہ بات کریں گے، آج اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے حوالے سے قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ آج بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود، مشرکین، نصارہ، عیسائی تینوں سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے اپنی تاریخ میں تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، بس کا تھوڑا سا تھا کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کا علاقہ تو کنعان ہے،
اور یہ بعد میں اسی یعقوب کی اولاد آ کر مصر میں فرعون کے ظلم، جبر، تشدد کا شکار ہوئی، اتنا سنا ہوا تھا، یہ پتا تھا ان کو، لیکن اندر حقیقت کا نہیں پتا تھا۔ اب انہوں نے بطور امتحان کے، نمبر 2 بطور اناد کے، اناد یہ ہے اگلے کو میں چپ کرا دوں، مانتا شانتا میں نہیں ہوں، ایسا سوال کر دو۔ تو انہوں نے مل بیٹھ کر یہودیوں سے، مشرکوں نے کہا تم لوگ یہود تورات پڑھے ہوئے ہو، عیسائیوں تم انجیل پڑھے ہوئے ہو، ایسا سوال بتا دو اس محمد کو چپ کرا دیں، یہ لاجواب ہو جائے۔ سوال تو کر دیا انہوں نے سائلین نے۔ سائلین یہ 3 طبقے ہیں، یہود ہے، عیسائی ہے، مشرکین ہے۔ سوال کر کے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو پوچھ لیا کہ یعقوب علیہ السلام کا علاقہ کنعان ہے، تو یعقوب کے اولاد 12 قبیلے مصر میں فرعون کے شکنجے میں کیسے آئے ہیں، اس کے جبر و استبداد کا شکار کیسے ہوئے، اس کے ظلم کی کارستانی کا کیسے بیچارے برداشت کرتے رہے، کیا ہوا؟ ان کی نظروں میں تھا یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ نے یہ پوری صورت نازل کی ہے اور ابتدا سے لے کر انتہا کے نقطے 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 بیان کر دیے ہیں، اور تاریخ کے انداز میں قرآن نہیں چلتا ہے۔ قرآن ایک اہم واقعہ جو عبرت والا ہے وہ لے لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ افسانے کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں، عبرت کی، نصیحت کی، اصلاح کی کتاب ہے۔ جو اصلاحی پہلو ہے وہ لے لیتا ہے، جو غیر اصلاحی چھوڑ دیتا ہے قرآن۔ اللہ نے یہاں ذکر کر کے سارا کچھ بتایا، فرمایا تمہیں اتنا تو پتہ چل گیا ہے یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے اور مصر میں کیسے آئے۔ فرمایا اگر اس حقیقت کو کھولو گے یوسف اور اس کے بھائیوں کو، تمہیں قدم قدم پہ رب کی قدرت نظر آئے گی، اور وہ قدرت ہم بتاتے ہیں، اسی قدرت کے اندر تمہیں نظر آئے گا۔ جب اللہ نے نبی کو بتا دیا تو مان لو یہ نبی سچا ہے، پھر یہ نبی برحق ہے۔ تمہاری تاریخ ناواقف ہے، تم ناواقف ہو حقیقت سے، تو تم بے خبر ہو تاریخ دان والو، تاریخوں والو۔ یہ سچے نبی کے اوپر اللہ نے ساری تفصیل من و عن سنائی نا، واقعتاً اس میں سے بہت سارے یہودی سر پکڑ کر بیٹھ کے اس نے کہا خو یہ تو ایسی ایسی رموز، ایسے ایسے اشارے، ایسے ایسے سبق آموز باتیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اب حقیقت کھلی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کے بھائیوں کے حوالے میں آیات، نبوت کی بھی نشانیاں ہیں لسائلین، پوچھنے والوں کے لیے کہ یہ سچا نبی ہے، اس پر وحی آتی ہے۔ دنیا کو نہیں پتا، اس کو پتا چل جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے، بتانے والا اس کو بتاتا ہے۔ علیم خبیر ذات، عالم الغیب ذات اس کو بتلا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا سچا نبی ہے۔ نمبر 2 آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، بڑی قدرت کی نشانیاں کہ غیب جاننے والا صرف اللہ۔ فرمایا کہ یوسف کنعان کے کنویں میں پڑا ہوا ہے، والد محترم نبی ہے، یعقوب علیہ اس کو نہیں پتا چلا۔ فرمایا یہ قدرت کی نشانی ہے، غیب جاننے والا اللہ ہے۔ اور کنعان کے کنویں سے نکال کر قافلے پہ بکنے والا اللہ، فرمایا دیکھو خدا کی قدرت، مصر کے بازاروں میں بکنے والا، مصر کے جیل خانے میں جانے والا رب نے تحت شاہی پر کیسے پہنچایا، اور رب نے اس کو نبوت سے سرفراز کیسے کیا، حاسدین کو اس کے تابع عاجز کر کے معافی کیسے منگوائیے۔ واہ ربا تیری طاقت ہے۔ حاسدین اس کے بھائی تھے جو آج آپ کے سامنے آ رہا ہے، حسد میں تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس میں ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب بات کل کی لے کر آگے چلتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو خواب سنا دی۔ خواب کے اندر تو بڑے رقیق اشارے تھے،
11 ستارے شمس و قمر 13 تواضع کر کے عاجزی کر کے میری عظمت کو سلام کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر سمجھ گئے اوہو یوسف تو نبی بننے والا ہے، 11 ستارے اس کے بھائی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ولی ہیں۔ وہ جب جس کو سلام کریں، جس کی عظمت کو، جس کے سامنے سر نگوں ہو، معلوم ہوتا ہے ولیوں سے وہ کوئی بڑا ہے، وہ نبی ہوتا ہے ولیوں سے بڑا۔ پھر اس نے کہا شمس والقمر، میں نے سورج اور چاند دونوں کو دیکھا، شمس سے یعقوب علیہ السلام ہے، قمر سے والدہ محترمہ ہیں، کہ یعقوب پیغمبر ہو کر وہ یوسف علیہ السلام کو سلام کریں، اس کی عزت و اکرام کریں، اور اس کے سامنے عزت و اکرام کے ساتھ سر خم کریں۔ نبی جس کے سامنے جس کی کرامت، جس کے اعزاز، جس کی شرافت کو سلام کرے گا، نبی جس کو، معلوم ہوتا ہے وہ اس نبی سے بھی بڑا نبی ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی خواب یہ بتلا رہی ہے، یہ تو بہت بڑا نبی بننے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا بچے یہ بھائیوں کو نہ بتانا، حسد آئے گی، حسد سے عداوت پیدا ہوگی، عداوت دشمنی ہوگی، پھر آپ کو نقصان دے دیں گے۔ تدبیر بتا دی، تدبیر بتائی، پیغمبر کی تدبیر ہے۔ دنیا والوں کو اللہ نے کہا اوے تدبیریں نہ کرو، فلاں کو یوں کریں گے، فلاں کو یہ کریں گے، جس کے لیے تم گڑھا کھودو گے اسی میں پھنس جاؤ گے۔ یہ تدبیریں الٹی نہ کرو، ہوگا وہ جو پیغمبر نے تدبیر بتائی۔ بچے لا تقصص رؤیاک، اپنی خواب نہ بتانا بھائیوں کو، فیکید لک کیدا، بڑی تدبیر کریں گے آپ کے خلاف، حسد میں آئیں گے، عداوت میں آئیں گے، آپ کو نقصان دینے کے لیے بڑی تدبیریں کر دیں گے۔ بچے نے کہا نہیں بتاتا ہوں، لیکن ہونا وہ جو تھا جو رب نے چاہا۔ پیغمبر کی تدبیر فیل، بیٹوں نے آپس میں الگ تدبیر بنا لی، لیکن ایک تدبیر کے مقابلے میں تدبیر آئی، حقیقت میں رب کی تقدیر غالب آ گئی، رب کی تقدیر غالب آ گئی۔ آج آپ کے سامنے آپ نے ابھی لفظی ترجمہ سنا، بھائی بیٹھے، یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، ایک بیوی راحیل تھی، اس سے 2 بچے تھے، یوسف بن یمین، اور ایک بیوی کے 6 بچے تھے، ایک کے 4 تھے، 3 بیویوں کی اولاد تھی، 12 بیٹے تھے۔ نبی کے بیٹے ہیں، نیک لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ولی لوگ ہیں، لیکن عالم سے ولی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک ہے تو کون؟ اللہ، اور اللہ کے بعد نبی پاک ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے نبی کا ہر قول ہر فعل قابل عمل۔ آنکھیں بند کر کے یہ پتہ ہو ہے نبی کا فرمان، آنکھیں بند کر کے ہم مانیں گے، کیلو کال کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ کہا ہے قرآن نے۔ باقی عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہے، اور ولی سے بھی ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے والا معاف بھی کرتا رہتا، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو یوسف کے بھائی ولی ہیں، 10 بھائی بیٹھے، یوسف تو 6-7 سال کا بچہ ہے، والد کو اس خواب سے پہلے بھی بڑا محبوب نظر آتا تھا۔ پھر ہر بندے کو کچھ پہچان بھی ہوتی ہے، اور چمکتی پیشانی بتا بھی دیتی ہے بندہ کون ہے، بول چال ڈھال بھی بتا دیتی بندہ کون ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہمارے نبی کو بھی بڑے بڑے لوگوں نے پہچانا نبوت سے پہلے، احادیث میں تاریخ میں موجود ہے۔ خدیجہ نے نبی کی عمر 25 سال تھی، نبی کو پہچان لیا تھا، اتنا نہیں پتا چلا نبی آخر زمان ہے۔ اس نے کہا اس کی آنکھوں کی حیا سے مجھے بلندی نظر آتی ہے، یہ کوئی بلند ترین انسان ہے، چلتا ہے متانت اور وقار کے ساتھ، اس کے چلنے میں بلندی نظر آئی مجھے، بولا ہے جس انداز میں، جس حسن اسلوب سے میرے سامنے، یہ بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ، یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مزدور نہیں، یہ اپنے لیے مزدوری نہیں کر رہا ہے، یہ کل کائنات کو راستہ دکھانے والا نظر آتا ہے مجھے۔ اب خدیجہ نے تو پہچانا نبی کو،
خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، نبی کی عمر 25 سال تھی. نبی تو مزدور بن کر آئے خدیجہ کے کپڑے بیچنے کے لیے، لیکن 6 ماہ کے بعد واپس آئے، مزدوری سب کو دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزدوری دی. نبی نے حیا کے ساتھ، متانت، وقار، سنجیدگی کے ساتھ لیا، چل پڑے. خدیجہ دیکھ رہی ہے بندہ چلتا کیسے ہے، بندہ کمال کا ہے. رات کو اپنے چچا زاد بھائی کو، حکیم بن حزام کو بھیجا، جاؤ عبداللہ کے یتیم کو کہہ دو مزدوری تو لے لیے، چھوڑ مزدوری کو، مزدوری کے لیے خدیجہ کو قبول کر. اللہ کمال کی. نبی کی پھوپھی عاتکہ کے پاس چلی گئی، عاتکہ اپنے بھتیجے کو کہہ دو خادمہ کے طور پر مجھے قبول کر. دنیا دنگ رہ گئی. توبہ توبہ، مکہ کی رئیسہ مکے کے یتیم کے سامنے خادم بن کر آ گئی ہے. پہچانا تھا اس نے، لیکن اللہ نے بھی فرمایا میری یہ بھی طاقت ہے، میں یوں بھی کر دیتا ہوں، یتیم کو اتنا بلندی پہ لے جاتا ہوں، مال والے اس کے خادم ہوتے ہیں، رشک کرتے ہیں کاش ہمیں خدمت کے لیے قبول کر. خدیجہ بھی نصیبوں والی تھی جس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، بڑی کمال والی خاتون تھی. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ نے نبی کو نبوت سے پہلے پہچانا ہے. اگر خدیجہ عام عورت ہو کر پہچان گئی نبی کو، فراست عقل اللہ نے دی تھی، اس کو فراست اللہ دیتا ہے، بس کسی کی کم، کسی کی اعلیٰ، کسی کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. تو یہ تو یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، خواب سے بھی پتہ چل گیا. اب یوسف علیہ السلام کے اوپر ہر وقت والد محترم کی نگاہ، اس کا ادب، اس کا احترام، سارا کچھ. بچوں کے دل میں شیطان نے حسد ڈال دی ہے. حسد تو آئی گئی ہے، یہ بڑی بیماری. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حسد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے نواز دیا یہ کہا کرو یا اللہ تو نے اس کو نوازا، ہمیں بھی نواز. یہ جائز ہے. یہ کہو اس کو کیوں یہ ہوا ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو یہ نہ ملنا چاہیے، یہ ناجائز ہے. یا اللہ اس کو مال دیا، اس کو عزت دیا، اللہ ہمیں بھی دے، یہ جائز ہے. تو بھائیوں کو حسد آئی. بھائیوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا، اوئے کمانے والے ہم، دن بھر کماتے ہم، طاقتور ہم، جوان ہم، پوری جماعتیں ہم، جہاں جائیں کام کاج کے لیے، جہاں جائیں لڑائی کے لیے، جہاں جائیں جہاد کے لیے، ہماری یہ قوت ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. لیکن عجیب بات ہے، یوسف 6-7 سال کا بچہ والد کے سامنے یوسف ہی، صبح شام یوسف یوسف، اس کی نگاہ یوسف پہ، اس کی محبت یوسف پہ، اس کی چاہت یوسف پہ. یہ والد محترم کیا کرتا ہے، لوگ پیسے والے کو دیکھتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں. پیسہ ہمارا، کمائی ہماری، ہمیں جی کرے بہت اچھا بچہ تم نے کمائی لائی ہے، لیکن ہمیں تو اتنا نہیں ہے. اور یوسف کے لیے بہت لحاظ ہے. یہ والد کی کھلی غلطی ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارا والد کھلی غلطی میں ہے. یہ عام بندے تھے، یہ والد کو غلطی کہہ گئے. آج کل والے دنیا والے بھی کہتے ہیں بھائی دولت کو سلام ہے، پیسے کو سلام ہے، اور نہیں ہو عظمت کو سلام ہے، جس کو اللہ عظمت دے دے. والد جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ان کو حسد آیا. کہنے لگے حسد کی ایک تدبیر ہے. دل میں حسد آ گئی ہے. حسد کے بعد اگلا مرحلہ حسد میں آتے آتے عداوت میں آ گئی کہ یوسف کو پار کرو. آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، والد محترم کی نگاہ سے یوسف کو ہٹاؤ. ایک ہٹانے کی 2 ہی صورتیں، یا اس کو قتل کرو یا کسی بیابان وادی میں پھینک دو باندھ کر، جو ہوگا ہوگا. والد محترم پھر 2-4 دن روئے گا. اس کے بعد اس کو پتہ بچے تو یہ میرے ہیں، پھر ہماری کمائی کی بھی قدر، ہماری بھی قدر، ہمارے آنے جانے کی بھی قدر. اللہ اکبر. شیطان نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم صحیح ہو. شیطان نے دل میں حسد پیدا کی، حسد کے اوپر عداوت آئی، عداوت کے اوپر تدبیر کر دی ہے. تدبیر کر کے والد محترم کو، اس میں بڑا بھائی بول گیا یہودا. یہ اچھا آدمی تھا، رحم دل تھا. یہود کو یہودی اسی لیے کہتے اس کی اولاد میں سے ہے. یہودا کی طرف نسبت کر کے یہودی، یہودا والے،
یہودا کی اولاد والے، اس کو ماننے والے. لیکن آج کل یہودی گال بن گئی ہے، بڑے ظالم ہیں، سرکش ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں، انبیاء کو مارنے والے. آج کل تو مسلمانوں کو مارنے والے. قرآن کہتا ہے انبیاء کو مارنے والے بھی تھے. یہودا اچھا آدمی تھا. ان بھائیوں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو یا تو قتل کر دو، اوطرحوا، یا اس کو پھینک دو، اردن، کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف خالی ہو جائے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اللہ شیطان سے بچائے. اور تم یہ غلطی کرو گے بھائی، قتل، معصوم بچے کا قتل، اس کو مارنا چاہتے ہو، بیابان علاقے میں پھینکنا چاہتے ہو باندھ کر، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. کہتے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. شیطان بڑا ذلیل حرامی ہے، بندوں کو یہی کہتا ہے یہ اس وقت کرنا، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کر لو نا، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ توبہ کے راستے سے نیک لوگوں کو بھی پھسلا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. کسی کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، شیطان کہتا اوہ تم بشر ہو، بشر ہو کر غلطی ہو جاتی، توبہ کرو گے معاف ہو جاتا ہے. اور توبہ کرنے والا اللہ کو پسند بھی ہے. اللہ اکبر. یہ شیطان یہ راستہ سکھاتا ہے. بھائیوں کو بھی کہہ دیا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم بعد میں نیکوکار قوم بن جانا، توبہ والی قوم بن جانا. قَالَ قَائِلٌ، یہودا نے کہا، بڑے بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، میں تمہاری تدبیر میں تو شامل ہوں لیکن قتل نہ کرو یوسف کو، یہ ظلم نہ کرنا. بچہ بھی ہے، معصوم بھی ہے، بھائی ہے، تم نے زیادہ سے زیادہ والد کی چاہت لینی نا، قتل کیوں کرتے ہو؟ والد کی چاہت کے لیے اس کو والد کی آنکھوں سے ہٹا دو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ جہاں بکریاں چرانے جاتے ہیں راستے میں ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، کنواں اوپر سے جب اس کنویں کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے تنگ ہو نیچے سے کھلا ہو. یہ اس کا منہ ایسے ہے، اب نیچے سے یہ کھائی یہاں جا رہی ہے، نیچے سے گہرا، اوپر سے دیکھو اندھیرا نہیں نظر آئے گا. فرمایا ایسے کوئی گہرے کنویں میں پھینک دو نا، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، بس ختم. فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اوپر سے منڈیر ایسے بنی ہوئی، اندر سے وہ ادھر ہے، اوپر سے آگے اندر سے ادھر. فرمایا ایسے کر لو، اس کو جب کہا جاتا غیابہ. اور ہوگا کیا کہ بعد میں پانی پینے کے لیے لوگ آئیں گے، اپنا ڈول ڈالیں گے اور ڈول میں یوسف آ جائے گا، وہ لے کر چلے جائیں گے. اس علاقے سے خالی اور خوبصورت بچہ ہے جو قافلہ آئے گا اٹھائے گا. یلتقطہ بعض السیارہ، بعض قافلہ اس کو اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، تم کرنے والے ہو تو یہ کرو. اور اسی پہ بات ہو گئی ہے. انہوں نے کنویں میں پھینک لیا. وہ آگے چل کر پہلے والد سے لے کر کیسے گئے، آج کے درس میں یہ بات آئی. والد کی تدبیر تھی لیکن والد کی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، تقدیر الہی اپنا فیصلہ کر گئی. بائیوں نے اپنی تدبیر حسد کی وجہ سے کر لی، حسد کی وجہ سے عداوت میں آئے، عداوت کی وجہ سے قتل پہ آ گئے. بلاخر نتیجے میں اتفاق ہو گیا اس کو کنویں میں پھینکیں گے. لیکن والد سے کیسے لے جائیں وہ کل آپ کے سامنے اور اگلے درسوں میں بات آئی. اللہ ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. یا اللہ اس راستے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. کمی کوتاہی ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، قدم قدم پہ پھسلن ہے، قدم قدم پہ شیطانی بہکاوے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو معافی کے فیصلے فرما، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما، حسد سے، کینے سے، عداوت سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور ہمدردی کی توفیق نصیب فرما، اسلامی اقدار کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی سب کو وافر مقدار میں نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.